ایون اسپیگل کی جانب سے اسنیپ چیٹ کی تخلیق اور اسے اربوں ڈالر کی کمپنی میں تبدیل کرنا جدید ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور نوجوان صارفین کے بدلتے ہوئے رویوں کی ایک مکمل طور پر دستاویزی اور حقائق پر مبنی مثال ہے۔ ایون اسپیگل 4 جون 1990 کو لاس اینجلس، کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مستوق مگر تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد جان اسپیگل وکیل تھے، جبکہ والدہ میلیسا تھامس ایک تعلیمی پس منظر رکھتی تھیں۔ ایون نے اپنی ابتدائی تعلیم لاس اینجلس کے معروف اسکولوں سے حاصل کی اور بچپن ہی سے ٹیکنالوجی، ڈیزائن اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ 9 عمری کے دوران ہی انہوں نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بنیادی اصول سیکھ لیے اور مختلف ڈیجیٹل منصوبوں پر کام کیا۔ 2008 میں انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے پروڈکٹ ڈیزائن کے شعبے میں تعلیم حاصل کی۔ اسٹینفورڈ میں تعلیم کے دوران ان کی ملاقات بابی مرفی اور ریگی براؤن سے ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسمارٹ فونز اور موبائل ایپس تیزی سے عام ہو رہی تھیں اور نوجوانوں کے درمیان ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے طریقے بدل رہے تھے۔ 2011 میں ایون اسپیگل نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر موبائل ایپ کا تصور پیش کیا، جس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ تصاویر اور پیغامات خود بخود غائب ہو جائیں۔ اس تصور کی بنیاد اس مشاہدے پر تھی کہ نوجوان صارفین مستقل طور پر محفوظ ہونے والی مواد کے بجائے عارضی اور نجی بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابتدا میں اس ایپ کا نام پیکاپو رکھا گیا اور اسے iOS پلیٹ فارم پر لانچ کیا گیا۔ تاہم ریگی براؤن کے ساتھ اختلافات کے باعث انہیں منصوبے سے الگ کر دیا گیا اور بعد ازاں ایپ کا نام تبدیل کر اسنیپ چیٹ رکھا گیا۔ اسنیپ چیٹ کا باضابطہ آغاز 2011 کے اوسط میں ہوا۔ ابتدائی دنوں میں اسنیپ چیٹ کو صارفین کی جانب سے ملا جلا رد عمل ملا اور کئی سرمایہ کاروں نے اس تصور کو غیر سنجیدہ اور محدود قرار دے دیا۔ تاہم ایون اسپیگل نے صارفین کے ڈیٹا اور استعمال کے رجحانات کی بنیاد پر یہ واضح کیا کہ روزانہ کے فعال صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 2012 تک اسنیپ چیٹ روزانہ لاکھوں تصاویر شیئر کی جانے والا پلیٹ فارم بن گیا۔ اسی سال کمپنی نے سیریز اے فنڈنگ حاصل کی، جس میں لائٹ اسپیڈ وینچرز پارٹنرز اور دیگر سرمایہ کاروں نے حصہ لیا۔ اس دوران اسنیپ چیٹ نے ویڈیو اسنیپ اور چیٹ فیچر متعارف کرایا، جس سے صارفین کی مصروفیات میں مزید اضافہ ہوا۔ 2013 میں اسنیپ چیٹ کی روزانہ شیئر کی جانے والی تصاویر کی تعداد 350 ملین سے تجاوز کر گئی، جو اس وقت فیس بک کے مقابلے میں ایک نمایاں اعداد تھی۔ اسی سال فیس بک نے اسنیپ چیٹ کو تقریباً $3 ارب میں خریدنے کی پیشکش کی، جسے ایون نے مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ بعد ازاں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ایک اہم مثال کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ اسنیپ چیٹ نے آزاد رہتے ہوئے اپنی شناخت اور حکمت عملی کو برقرار رکھا۔ 2014 میں کمپنی نے اسنیپ چیٹ اسٹوریز متعارف کرائیں، جو 24 گھنٹے بعد خود بخود غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ فیچر بعد میں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے بھی ایک معیار بن گیا۔ اسی عرصے میں اسنیپ چیٹ نے ڈسکور سیکشن لانچ کیا، جس کے ذریعے میڈیا ادارے مختصر اور بصری مواد شائع کرنے لگے۔ 2015 تک اسنیپ چیٹ کی یومیہ فعال صارفین کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی اور کمپنی نے اشتہارات کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا شروع کر دی۔ 2016 میں کمپنی نے اپنا نام اسنیپ انکارپوریٹڈ رکھا، تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ وہ صرف ایک ایپ نہیں بلکہ کیمرہ اور کمیونیکیشن پر مبنی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اسی سال اسنیپ چیٹ نے اسپیکٹیکل نامی کیمرہ گلاسز بھی متعارف کرائے۔ مارچ 2017 میں اسنیپ انکارپوریٹڈ نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اپنا ابتدائی عوامی شیئر فروخت کیا، جس کے ذریعے کمپنی کی مالکیت تقریباً $24 ارب تک جا پہنچی۔ یہ IPO ٹیکنالوجی انڈسٹری کے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ بعد ازاں اسنیپ چیٹ کو انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز کی جانب سے سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم کمپنی نے فلٹرز، لینس اور میپ جیسے فیچرز متعارف کروائے۔ ایون نے بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیٹا پر مبنی فیصلوں، طویل مدتی صارفی وفاداری اور نوجوان نسل کی ڈیجیٹل عادات کو مرکز میں رکھتے ہوئے کمپنی کی قیادت کی۔ 2020 میں اسنیپ چیٹ نے وبا کے دوران صارفین کی تعداد میں اضافہ دیکھا اور ڈیجیٹل اشتہارات کے میدان میں اپنی موجودگی مضبوط کی۔ 2023 تک اسنیپ چیٹ کی ماہانہ فعال صارفین کی تعداد 750 ملین کے قریب پہنچ چکی تھی، جبکہ روزانہ فعال صارفین 400 ملین سے زائد تھے۔ اسنیپ چیٹ کی کامیابی نے یہ ثابت کیا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں عارضی مواد، بصری اظہار اور نجی کمیونیکیشن ایک پائیدار کاروباری ماڈل بن سکتے ہیں۔
ایون کا کردار ایک ایسے ٹیکنالوجی رہنما کا ہے جس نے صارفین کے رویوں کو سمجھتے ہوئے ایک منفرد پلیٹ فارم تخلیق کیا اور اسے عالمی سطح پر وسعت دی۔ اسنیپ چیٹ کی تاریخ نہ صرف سوشل میڈیا کے ارتقاء کو بیان کرتی ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح ایک محدود وسائل کے ساتھ شروع ہونے والا منصوبہ درست تجزیے، تکنیکی جدت اور واضح ویژن کے ذریعے اربوں ڈالر کی کمپنی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایون اسپیگل اور اسنیپ چیٹ کی کہانی جدید ڈیجیٹل دنیا میں کاروبار، ٹیکنالوجی اور سماجی رابطوں کے باہمی تعلق کی ایک مستند اور قابل حوالہ مثال کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ یہ ہے ایون اسپیگل کا وہ حیران کن سفر جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عظمت کا راز صرف بڑی سوچ، بے خوف دل اور شکست سے ہمت نہ ہارنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔